اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج ہم ایکسل کا ایک پیسیج ہے 2.5 کا، جس کا مین ٹاپک ہے الآخرہ، اور اسی الآخرہ کے سلسلے کا ایک قرآن کا پیسیج ہے سورہ القاریہ۔ تو القاریہ جو ہے 12 مارک کویسچن کا پیسیج ہے، امپورٹنٹ اباؤٹ، تو یہ میں آج انشاءاللہ آپ کو پریزنٹ کر دوں گا۔ یہ قرآن کی جو سورہ نمبر 101 ہے، 11 اس میں آیتیں ہیں 1 to 11، تو انشاءاللہ ہم آج اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں منیمم ٹائم میں، اس لیے ٹائم کم ہے اور اس کا ایکسپلینیشن بھی اچھا خاصا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں اس کی اردو میں پہلے ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کا بیسک آئیڈیا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آسان ہے بہت، اور اس کے بعد پھر اس کا جو فردر جو تھوڑی بہت ایکسپلینیشن ہے تو وہ میں آپ کو آنے والی لائنز میں کر دوں گا۔ الآخرہ، قیامت کا دن، اس میں جو یعنی اس کا جو نام ہے اصل میں القاریہ ہے، الآخرہ کے بجائے اس کو میں القاریہ کر دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ القاریہ یہ زیادہ بہتر ہے ٹرانسلیشن۔ دی اسٹرائکنگ کیلیمٹی، تباہ کر دینے والی، برباد کر دینے والی۔ واٹ از دی اسٹرائکنگ کیلیمٹی؟ وہ برباد کر دینے والی، وہ تباہ کر دینے والی کیا چیز ہے؟ اینڈ واٹ کین یو میک یو اینڈ واٹ کین میک یو نو واٹ از دا اسٹرائکنگ کیلیمٹی، اور کس طرح سے تمہیں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ وہ اسٹرائکنگ کیلیمٹی کیا ہے؟ اٹ از دا ڈے وین پیپل ول بی لائک موتھس ڈسپرسڈ۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے ہوتے ہیں بارش کے دنوں میں، جو کیڑے اڑ رہے ہوتے ہیں پروانے، اس طرح سے لوگ ہوں گے۔ اینڈ دا ماؤنٹینس ول بی لائک وول فلفڈ اپ، اور پہاڑ جو ہیں وہ مٹی کے جو یہ زرے ایسے بن جائیں گے جیسے روئی ہوتی ہے، دھنکی ہوئی روئی یا فلفڈ اپ روئی، بائی بالکل تھن روئی، ایسے بن جائیں گے۔ Then as for one whose scales are heavy with good deeds، تو پھر وہ لوگ جن کے اچھے اعمال نامے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، he will be in a pleasant life، تو وہ ایک بہت عیش کی زندگی میں ہوگا۔ But as for one whose scales are light، اور وہ جن کے اعمال بہت کمزور ہوں گے، ویک ہوں گے، اور جن کے اعمال میں طاقت نہیں ہوگی، بالکل بھی اچھے اعمال میں طاقت نہیں ہوگی، his refuge will be an abyss، تو اس کے لیے ایک گڑھا ہوگا، ایک ڈچ ہوگی، ایک ایبس ہوگی، ایک بہت گہرا گڑھا ہوگا۔ and what can make you know what that is، اور تمہیں کیا سمجھایا جائے، تمہیں کیسے بتایا جائے کہ وہ گڑھا کیا ہے؟ it is a fire intensely hot، یہ ایک آگ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی گرمی اور اس کے جلانے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ تو اس کا بیسک ٹرانسلیشن تھا سورہ القاریہ کا۔ اب اس میں کچھ باتیں میں ذرا سی عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک انٹروڈکشن کے طور پہ میں 2-3 باتیں عرض کر دوں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ، تو قیامت کا دن جو ہے اس پہ مسلمانوں کا بالکل ایمان لازمی ہے، اس کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، کہ موت کے بعد ہمیں ایک دفعہ پھر زندہ کیا جائے گا اور ہم اللہ کے آگے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اور اس عقیدے کو رکھنے کا جو مین مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ موت کے بعد کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک زندگی ہے، اور ہمیں اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے چاہیے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال اچھے رکھنے چاہیے تاکہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو شرمندگی کی ذلت کی حالت میں نہ جائیں۔ یہی مقصد ہے جو قیامت کے دن کا۔ اور قرآن میں، پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ
دو کانسیپٹس جو ہیں ان کو تو بہت زیادہ، بلکہ رسالت کا 3 کانسیپٹ کہنا چاہیے کہ پورے قرآن مجید میں جو بھرا پڑا ہے پورا قرآن، وہ 3 کانسیپٹ سے بھرا ہوا ہے. ایک توحید، اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان. دوسرا آخرت، ہمیں جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اور نمبر 3 رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کی رسالت پہ ایمان لے کر آنا، اور رسول اللہ کو اپنا آخری پیغمبر ماننا اور ان کو گائیڈ اپنا بنانا زندگی کے معاملات میں. یہ 3 کانسیپٹ ہیں جن سے پورا قرآن مجید پورا بھرا ہوا ہے. جگہ جگہ ہر صفحے پہ آپ کو یہ کانسیپٹ ملیں گے. تو یہاں پر جو کانسیپٹ ہے القاریہ کا، اس میں بڑی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں ہیں، ایک یہ القاریہ اور ایک سورہ الزلزال. یہ بھی ضرور پڑھیے اور ضروری ہے پڑھنا، کیونکہ یہ کافی القاریہ اور الزلزال جو ہیں وہ کافی ایک دوسرے سے ملتی ہیں. تو اس میں جو بتایا گیا ہے کہ القاریہ تو ملقاریہ، القاریہ وہ ارتھکویک، وہ تباہی، وہ بربادی جو انسان دیکھے گا اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ بس اینڈ آف دا ورلڈ، اینڈ آف لائف. اس دن جو ہے وہ پوری ایک قیامت کا زلزلہ آئے گا، ایک ارتھکویک ہوگا، اور اس بری طرح سے زمین ہلائی جائے گی کہ عجیب و غریب حال ہوگا. سورہ الزلزال میں جو آتا ہے وہ یہ کہ انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یہ تو بڑی نارمل تھی، اسے کیا ہو گیا. تو القاریہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑی تباہی، بہت بڑی بربادی، بہت بڑا زلزلہ، بہت کچھ تم دیکھنے والے ہو. القاریہ، ملقاریہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلے اس میں ملقاریہ، یہ جو قاریہ ہے، یہ جو بربادی ہے، یہ جو کیلیمٹی ہے، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ملقاریہ، جانتے ہو، سمجھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے اللہ کا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے پاس اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ تم اس بربادی کو، اس کیلیمٹی کو امیجن بھی کر سکو. تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کیلیمٹی کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. وما ادراک مل قاریہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا، اور ایمفسائز یہ کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو؟ وما ادراک، تمہیں ادراک ہے، تمہارے پاس اتنی عقل ہے، کیا تم سمجھ سکتے ہو؟ مل قاریہ، وہ قاریہ کیا ہے، کتنی خوفناک تباہی و بربادی ہے جو کہ آنے والی ہے، تم اس کو نہیں امیجن کر سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو ابھی صحیح کر دو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے یا تمہاری موت کا وقت آ جائے. یہ اس کا مطلب ہے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹینسٹی آف دیٹ کیلیمٹی. پھر فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور اس دن انسان جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے کوئی موتھس ہوتے ہیں، MOTHS، موتھس. یہ کیڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں برسات میں، بارش کے دنوں میں رات کو جمع ہو جاتے ہیں، لائٹوں کے گرد گھومتے بھاگتے رہتے ہیں، ان کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، اور صبح کو آپ دیکھتے ہیں تو سب مرے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ان کیڑوں کی موت، بالکل وہی کچھ جو ہے وہ انسانوں کے معاملے میں بھی ہو جائے گا کہ وہ بھی ان کیڑوں کی طرح سے اڑتے پھریں گے، بھاگتے پھریں گے پینک میں. اور ایسا پینک ہوگا کہ اس میں ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولادیں اپنے ماں باپ کو نہیں، کوئی رشتہ دار کسی کو نہیں، سب دوستیاں ختم، سب رشتہ داریاں ختم. بس انسان پاگلوں کی طرح سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہاں اپنی جان بچائیں. اور الٹیمیٹلی سب کے اوپر موت واقع ہو جائے گی، تمام انسانوں پہ موت واقع ہو جائے گی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اور پھر فرمایا کہ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنتی ہوئی روئی ہوتی ہے. دھنتی ہوئی روئی کا مطلب وہ روئی جو پروسیس کرنے کے بعد بالکل باریک ہو جاتی ہے، بالکل باریک ہوتی ہے. اور وہ اگر آپ اس کو کمرے میں کبھی اس کو پروسیس ہوتے ہوئے دیکھیں
تو لگتا ہے پورا کمرہ جو ہے سوئی کے باریک 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 ذروں سے بھرا ہوا ہے. تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ مٹی کے ذرے مٹی بن جائیں گے، ان کی سختی، ان کے پتھر ختم ہو جائیں گے اور یہ پوری مٹی بن جائے گی. چونکہ یہ پہاڑوں کے مختلف دنیا میں مختلف رنگ ہیں، یعنی جیسے آپ سمجھے اپنے ملک کی مثال کے مری کے پہاڑ اور کلر کے ہیں، بلوچستان میں 50 رنگ کے پہاڑ موجود ہیں، سندھ میں اور الگ پہاڑ ہیں، جو بالکل بیرن پہاڑ ہوتے ہیں ان کے الگ کلر ہوتے ہیں، جو گرینری والے ہوتے ہیں ان کے الگ کلر ہوتے ہیں. تو یہ مختلف کلرز کی جب مٹی ایٹماسفیئر میں جائے گی تو یہ عجیب کلر جیسے وول ہوتی ہے اور باریک فلفٹ اپ وول بھی وہ جو بالکل باریک ہو کے پھول گئی ہو، اور اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ اس دن پہاڑوں کے ساتھ جائے گی. یعنی پہاڑ جو ہیں اتنی مضبوط چیز بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سمندر جو ہیں وہ زمین کے اندر چلے جائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لائف مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی اور پھر خاموشی ہو جائے گی، اور خاموشی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، خاموشی رہے گی. اور پھر ایک دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تمام انسان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور بتائیں، اپنا جواب دیں کہ اپنا ایک ایک منٹ انہوں نے کہاں خرچ کیا اور اپنا ایک ایک روپیہ کہاں خرچ کیا. یہ ہوگا قیامت کا دن. اس کو آپ کہتے ہیں ریزریکشن، اس کو آپ کہتے ہیں نئی لائف، اور یہ اس دن دے دی جائے گی تمام انسانوں کو. تو یہاں سے جو بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہیں فرماتے، بلکہ پھر یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو نئی لائف دی جائے گی، اور پھر کوئی اسکیل ہوگا جس کے متعلق ہم کوئی چیز امیجن نہیں کر سکتے. کوئی ترازو ہے جو ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن وہ ترازو ایسا ہوگا یا وہ اسٹینڈرڈ ایسا ہوگا کہ جس میں انسانوں کی نیتیں تک وے ہو جائیں گی، تل جائیں گی. تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کل فراش المبثوث تکون جبالوں کے لین منفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. یعنی وہ لوگ جن کے وزن اچھے اعمال کے زیادہ ہوں گے، بھاری ہوں گے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں اور عیش میں ہوں گے. فہو فی عیشۃ راضیہ یعنی وہ ایسے عیش آرام میں ہوں گے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ عرض کیا کہ اس میں اصل میں ایسا ترازو ہوگا وہ جو کہ باریک سے باریک، معمولی سے معمولی نیکی کو اور برائی کو تول دے گا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کے لیے جو فیصلہ کرے اس کو معاف کرے یا اس کو سزا دے. لیکن یہاں پہ اس کا ذکر ہے جن کو معاف کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جن کے وزن اچھے اعمال کے بھاری ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا کہ آپ ان کو جنت میں آپ ان کو بھیج دیجئے. اور یہ جنت کا جو فیصلہ ہوگا، یہ اس میں فہو فی عیشۃ راضیہ کہ دے ول بی ان اے پلیزنٹ لائف. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جن کے اگینسٹ فیصلہ ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور وہ لوگ من خفت یعنی جن کے وزن کم ہوں گے، یعنی ان کے جو اچھے اعمال ہیں وہ کم نکلیں گے، اور ان کے جو برے اعمال ہیں وہ میجورٹی میں ہوں گے، زیادہ ہیوی ہوں گے. ان کے لیے his refuge will be an abyss. اور اس کا جو ٹھکانہ ہوگا، اس کی جو جگہ ہوگی وہ ایک گڑھا ہوگا. abyss is a very very deep ditch، بہت گہرا گڑھا جس کی بالکل ڈارک، جس کی ڈیپتھ کا پتہ ہی نہ چلے. اس ایبس میں ان کو پھینک دیا جائے گا. scales are light, they will be thrown into that abyss. And what can make you know what that is? وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اور تمہیں کیا سمجھائیں، تمہیں کیا بتائیں، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ کیا ہے. تم امیجن وما ادراک ما ہی ہے، اور تم سوچ سکتے ہو کہ وہ کیا ہے. نار حامیہ، وہ ایک ایسی آگ ہوگی جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. وہ ایسی آگ ہوگی جس کو ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے، اور وہ اس گڑھے میں ہوگی، اور اس میں اور بھی ٹارچرز اور بھی چیزیں ہوں گی. کیا مقصد ہے آخر
اتنی اس صورت کو دینے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا میں اپنے اعمال کو صحیح کر لیجئے. چوائس آپ کو دے دی گئی ہے. ایک آپ کے پاس جنت ہے اچھے اعمال کے بدلے میں، اللہ کو ماننے کے بدلے میں، اور ایک طرف جہنم ہے. ابھی آپ کی چوائس ہے، آپ جہاں جانا چاہیں شوق سے جائیں. تھینک یو سو مچ. may Allah bless you.